بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے۔ اکرمہ نے کہا اگر عورت اپنا سارا بدن ایک کپڑے میں چھپا لے تو جائز ہے۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے اور آپ کے ساتھ مومن عورتیں بھی شریک ہوتی، جبکہ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئیں، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹیں، کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکتا تھا۔ حدیث کی تشریح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز ہے۔ عورت کے لیے نماز والے کپڑوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی نے کہا وہ ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ عطا نے ان کے ساتھ تیبند بھی زیادہ کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین ان تینوں پر بڑی چادر زیادہ کرتے ہیں۔ ابن منظر نے کہا چہرے اور ہاتھوں کے سوا وہ سارا بدن چھپائے، اگرچہ ایک کپڑے میں چھپا لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ثوری نے کہا عورت کا قدم عورت نہیں، اگر وہ کھلے قدم نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے امام مالک، شافعی اور امام احمد نے استدلال کیا کہ اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کی نماز میں اسفار یعنی روشنی میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا ابو داؤد نے محمود بن لبی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز خوب روشنی میں پڑھو، اس میں اجر و ثواب عظیم تر ہے۔ اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھو۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان الفاظ سے روایت کی ہے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھو، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ طبرانی اور بزار نے بھی اس کو مرفوع روایت کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی اسے مرفوع روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو مرفوع روایت کیا ہے۔ طبرانی نے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میری امت ہمیشہ فطرت پر قائم رہے گی جب تک وہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھتے رہیں گے۔ ابو اسحاق نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، فقیہ بن جاؤ گے۔ طبرانی نے ابن مجید کی حدیث روایت کی کہ انہوں نے اپنی دادی انصاریہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اگلا باب ہے جب اپنے کسی کپڑے میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار ہوں اور اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھا۔ حدیث ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ نے اس کے نقوش ایک نظر سے دیکھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میرا یہ کمبل ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے پاس نقوش کے بغیر کمبل، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے بے توجہ کیا ہے۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں اس کے نقوش دیکھ رہا تھا، مجھے خوف ہوا کہ یہ مجھے خلل میں نہ ڈال دے۔ حدیث کی تشریح۔ صوف سے بنے ہوئے کمبل میں اگر نقوش ہوں تو اسے خمیصہ کہتے ہیں، اور اس میں نقوش نہ ہو اور وہ صاف ہو تو اسے انبجانیہ کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور توجہ تام ہونی چاہیے، اور جو کپڑے قلب کو مشغول کریں ان سے قطع نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے حناف کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ پر نظر ہونی چاہیے۔ دائیں بائیں التفات کی نسبت اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاجانی اشیاء کی طرف نظر نہ کرے۔ سلف صالحین چلتے وقت اپنے قدموں پر نگاہ رکھتے تھے۔ ابو جہم کو وہ کمبل اس لیے واپس کر دیا کہ یہ انہوں نے ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا تھا، اور ان سے صاف چادر منگوائی تاکہ کمبل کی واپسی سے ان کے دل کو رانی نہ پہنچے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ما ذاق البصر وما طغیٰ کے مصداق ہیں، آپ ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تو نقوش آپ کو نماز میں کیسے مفتون کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت بشر، یہ اس اعتبار سے آپ پر بشری عوارض وارد ہوتے تھے
دوسری حالت غیر بشریہ، اس حالت میں آپ حوادث بشریہ سے محفوظ ہوتے تھے۔ جس روز ابو جہم کی منکش چادر آئی تھی اس رات آپ طباع مخصوصہ سے خارج حالت بشریہ میں تھے، اور اس حالت میں آپ پر وہ امور اثر انداز ہو سکتے تھے جو بشر کے لیے ممکن ہے۔ اس تقریر سے ام المومنین کی دونوں روایات میں تعارض بھی مندفع ہو گیا۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الہا واقع ہوا ہے، چنانچہ الحتنی ماضی کا صیغہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اگلا باب ہے، اگر صلیبی نقوش یا تصاویر والے کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی؟ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے پتلا سا پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کی ایک طرف کو پردہ کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پردہ ہم سے دور کر لے کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز میں سامنے آتی ہیں۔ حدیث کی تشریح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہو اس کے باب میں حتمی فیصلہ نہیں کرتے اور اسے اعلیٰ سبیل استفسار تک محدود رکھتے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر ہے کیونکہ جب مصور پردہ سے منع فرما دیا تو اس کا پہننا بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں اگرچہ صلیبی نقوش کا ذکر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کی عبادت کی گئی ہے، لہذا ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ابن بطال نے کہا، اس حدیث شریف سے اس لباس کی ممانعت بطریق اولیٰ معلوم ہوتی ہے جس پر تصاویر منقوش ہوں، اور ایسے لباس میں نماز مکروہ ہے مگر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا، نیز آپ نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے تصاویر آتی ہیں، اور یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے نماز قطع کر دی ہے۔ علماء کہتی ہیں جس نے اس طرح نماز پڑھی یا نماز میں ایسے کپڑے کو دیکھا اس کی نماز صحیح ہے۔ تصاویر والے کپڑے جو نیچے بچھائے جائیں اور پاؤں میں روندے جائیں وہ مذکور نہیں سے خارج ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے جملہ تلامذہ گھروں میں جاندار تصاویر کو مکروہ فرماتے ہیں، اور پاؤں میں روندے ہوئے کپڑے یا نیچے بچھائے ہوئے کپڑے پر تصاویر مکروہ نہیں، اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ لٹکائے ہوئے پردوں پر تصاویر مکروہ ہیں۔ تصویر کا مسئلہ۔ لغت میں تصویر کا معنی کسی کی شکل اور نقش بنانا۔ علماء کرام نے کہا، حیوان اور ہر ذی روح کی تصویر بنانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے باب تحریم تصویر الحیوان میں ہے، جس گھر میں کتا یا صورت ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نیز فرمایا، قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت سے مشابہت کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، تصویریں بنانے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو صورت تم نے بنائی ہے اس میں روح ڈالو، وہ روح نہ ڈال سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا پیشہ تصویریں بنانا ہے۔ ابن عباس نے کہا، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہوا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی دنیا میں صورتیں بنائے گا قیامت کے دن اسے اس میں روح ڈالنے کو کہا جائے گا جو وہ نہ ڈال سکے گا۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان وعیدات سے واضح ہوتا ہے کہ تصویر سازی کی صنعت ہر حال میں حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت سے مشابہت ہے۔ کپڑا، بچھونا، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، برتن اور دیوار وغیرہ پر تصویر بنانا حرام ہے۔ درخت، اونٹوں کے گجاؤں، پہاڑوں وغیرہ کی تصاویر لینے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تصویر کے پیش آور سے فرمایا، اگر تو نے ضرور تصویر بنانا ہے تو شجر و حجر اور غیر ذی روح کی تصویریں بنا لیا کرو۔ یہ تو نفس تصویر کا حکم ہے۔ ایسا کپڑا جس پر تصویریں نقش ہوں اور وہ مربوط ہو یا دیوار کے ساتھ لٹکایا ہو جہاں اس کی فضاحت نہ ہوتی ہو وہ بھی حرام ہے۔ کیا سایہ دار یا غیر سایہ دار تصویر میں فرق ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ذکر کیا کہ ان میں کچھ فرق نہیں، ہر طرح کی تصویر حرام ہے۔ حضرت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام سفیان ثوری، مالک، ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ تصویر حرام ہے جو سایہ دار ہو، جن تصاویر کا سایہ نہیں وہ ممنوع نہیں۔ یہ مذہب باطل ہے، کیونکہ جس پردہ پر تصاویر تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ کے حضور سب سے زیادہ عذاب مصورین کو ہوگا، حالانکہ پردہ پر تصویر کا سایہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں
ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی فرعون کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون کو اشد عذاب ان لوگوں کی نسبت ہوگا جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس نے ذی روح کی صورت بنائی اسے اس کے لحاظ سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو اشد یعنی شدید عذاب ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر ایک پر شدید عذاب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اشد عذاب کی روایت ان صورتوں کی سند پر ہے جو عبادت کے لیے بنائی جائیں اور وہ بت ساز ہیں۔ ایسے مصور یقیناً کافر ہیں، انہیں قیامت میں سخت ترین عذاب ہوگا، اور جو شخص تصویر عبادت کے لیے نہیں بناتا وہ فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں، جیسے دوسرے اصحاب کبائر کافر نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ مجسمہ تصویر بنانا کفر ہے، اور کاغذ یا کپڑے یا دیوار پر تصویر سازی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جو تصویر والے مکان میں داخل نہیں ہوتے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو رحمت، برکت اور استغفار کرنے آتے ہیں، یعنی رحمت و برکت والے فرشتے نہیں آتے، اور جو فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، کسی حال میں وہ بنی آدم سے جدا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگوں کے اعمال شمار کرنے اور لکھنے پر مامور ہیں۔ کیا چھوٹے بچوں کے لیے ذی روح جیسے کھلونے جائز ہیں؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی بچی کے لیے کھیل کے کھلونے جو ذی روح جیسے ہوتے ہیں خرید کرنے مکروہ ہیں۔ شروع اسلام میں یہ مباح ہے، پھر ان احادیث نے انہیں منسوخ کر دیا۔ کیا آئینہ میں عکس اور کیمرہ کے عکس میں فرق ہے؟ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کا ذہن آئینہ کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آئینہ میں محسوسات کی صورتیں منعکس ہوتی ہیں، اس ذہن میں محسوسات و معقولات کے تصورات آتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خیالات فاسدہ ذہن میں آئیں اور مستقر نہ ہوں ان میں گناہ نہیں، اگر وہ مستقر ہوں تو گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ استقرار اور عدم استقرار کے احکام جداگانہ ہیں۔ آئینہ میں عکس مستقر نہیں اور کیمرہ میں عکس مستقر ہوتا ہے، مستقر کو غیر مستقر پر قیاس کرنا ممنوع ہے، لہذا کیمرہ کے عکس یعنی فوٹو کو آئینہ کے عکس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ الحاصل شریعت مطہرہ میں تصویر بنانا اور بنوانا دونوں حرام ہیں۔ اگلا باب ہے، جس نے ریشمی کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کوٹ ہدیہ بھیجا گیا، آپ نے اسے پہنا اور اس میں نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے اور اسے مکروہ جاننے والے کی طرح جلدی اتار دیا، اور فرمایا یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے نہ چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ پہن کر نماز پڑھی اسی وقت ریشمی کپڑے کی تحریم نازل ہوئی، اس لیے آپ نے اسے جلدی اتار دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پہنا تو یہ ایک حکم تھا، پھر اسے اتارنا بھی حکم ہے، لہذا دوسرے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ نسخ کا یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ ریشم اور سونا پہننا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے، اس نے عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ اس حدیث کو امام طحاوی اور ترمذی سے روایت کیا۔ ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ احناف کے نزدیک اگر ریشمی کپڑا پہن کر نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے، مگر مکروہ اور واجب الاعادہ ہے اور حرام کے مرتکب ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے امام مشرق کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے۔ اگلا باب ہے سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا۔ عون بن جحیفہ نے اپنے باپ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس پانی کو جلدی جلدی لے رہے ہیں، جس نے اس سے کچھ پا لیا اس نے اپنے بدن پر مر لیا، اور جس نے اس میں سے کچھ نہ پایا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے لے لیا۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا، انہوں نے نیزہ پکڑا اور زمین میں نصب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں تہبند کو پنڈلیوں تک اٹھائے تشریف لائے اور انزا کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا کہ وہ انزا کے آگے سے گزر رہے تھے۔ حدیث کی تشریح، بعض علماء نے کہا کہ احناف کے نزدیک سرخ کپڑے پہننا جائز نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بیان کرتے ہوئے سرخ لباس کو جائز کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ احناف
سرخ لباس پہننے کو حرام نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر یعنی سرخ کپڑا اس سے منع فرمایا ہے۔ احناف نے جواز اور منع کی دونوں حدیثوں پر عمل کیا اور کہا سرخ لباس پہننا حرام نہیں، مکروہ ہے۔ حلہ اوپر والی چادر اور تہہ بند کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اور بزرگوں کو رنگدار لباس پہننا جائز ہے، اور نماز کے آگے سترہ کے پار سے گزر جانا یہ جائز ہے۔ مستعمل پانی پاک ہے مگر طہور نہیں۔ علامہ عینی نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی طاہر و طہور ہے، کیونکہ آپ کے بدن سے جدا ہونے والا پانی طہور بھی ہے، کیونکہ وہ ہر پاک سے زیادہ پاک اور ہر خوشبودار سے زیادہ طیب ہے۔ اگلا باب ہے چھت، ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسن بصری نے اس بات میں حرج نہیں دیکھا کہ جامد پانی اور پلوں پر نماز پڑھی جائے، اگرچہ ان کے نیچے یا ان کے اوپر یا آگے پیشاب بہتا ہو، جبکہ دونوں کے درمیان ستھرا ہو۔ ابو ہریرہ نے امام کی ابتدا میں مسجد کی چھت پر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر نے برف پر نماز پڑھی۔ یعنی اگر کسی نے پل یا جامد پانی پر نماز پڑھی جس کے نیچے پیشاب بہہ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر غیر جامد برف، گندم، جو اور مکئی کے ڈھیر پر نماز پڑھی جائے تو جب تک وہ اس قدر نہ جمی ہو کہ پیشانی متمکن ہو سکے نماز جائز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امام کی ابتدا میں چھت پر نماز پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے کہ مقتدی امام سے اونچی سطح پر ہوں، مگر بلا عذر مکروہ ہے، اور عذر کی حالت میں مکروہ نہیں، جبکہ بعد مقتدی زمین پر امام کے ساتھ ہوں۔ عامۃ المشائخ کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے برف پر نماز پڑھی۔ پانی اس قدر جم جائے کہ وہ زمین کی طرح سخت ہو جائے اور اس پر پیشانی متمکن ہو سکے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ اس وقت متحجر ہو کر چھت اور لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابو حاتم نے کہا سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ ممبر شریف کس چیز کا تھا، تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ جاننے والا لوگوں میں کوئی شخص باقی نہیں رہا، وہ غابہ کے جاؤ سے تھا جسے فلاں عورت کے آزاد کردہ غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے جبکہ وہ بنا کر مسجد میں رکھا گیا، اور قبلہ روح ہو کر آپ نے تکبیر فرمائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے قرات فرمائی اور رکوع فرمایا، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا، پھر سر مبارک اٹھایا اور الٹے قدم پیچھے ہٹے اور زمین پر جلوہ فرمایا، پھر ممبر پر لوٹے اور قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سر مبارک اٹھایا اور الٹے قدم پیچھے ہٹے اور زمین پر سجدہ فرمایا۔ یہ ممبر کا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی بن عبداللہ نے کہا امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے متعلق مجھ سے پوچھا، کہا میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اونچے تھے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ علی بن مدینی نے کہا میں نے کہا سفیان بن عینیہ سے اس حدیث کے متعلق اکثر سوال کیا جاتا تھا، آپ نے ان سے کچھ نہیں سنا تھا، انہوں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ حدیث کی تشریح۔ اصل لمبا درخت ہے جس کے پتے نہیں اگتے، اس کی لکڑی سیدھی اور عمدہ ہوتی ہے، اس کو طرفہ بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ بعض روایات میں من طرفہ غابہ آیا ہے، اور غابہ مدینہ منورہ سے 9 میل دور ایک مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ جس ترکان نے ممبر بنایا تھا اس کا نام میمون اور اس انصاری عورت کا نام عائشہ تھا۔ ممبر شریف کے 3 درجے تھے، بعض نے 2 درجے روایت کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس درجہ کو شمار نہیں کیا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے ممبر شریف پر نماز میں کھڑے ہوئے تاکہ سارے لوگ نماز کی کیفیت دیکھیں۔ ضرورت کے لیے امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر کھڑے تھے اور ممبر شریف سے اترنے اور چڑھنے میں صرف 2 قدم ہوتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خطیب لوگوں سے بلند مرتبہ ہونا چاہیے۔